الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى الشان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب قاری سورت قصص. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پرسوں سورت طٰہٰ پڑھی تھی. اب میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ یہ دونوں صورتیں سورت قصص اور سورت طٰہٰ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوانح حیات قرار دی جا سکتی ہیں، بایوگرافی آف موسیٰ علیہ السلام. فرق کیا ہے؟ یہاں کہانی کی طرح بیان ہوئی ہے اور وہاں ذرا ڈرامائی انداز میں بیان ہوئی ہے کہ درمیان میں سے کر کے پھر کہا کہ یہ تمہارا احسان تو ہو ہی گیا، ہم نے پہلے بھی تم پر احسان کیا تھا، اور پھر پیدائش سے کہانی سنانا شروع کر دی. یہاں کہانی کے انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. نتلو علیک من نبی موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم سناتے ہیں تمہیں موسیٰ اور فرعون کے حالات سچ سچ ٹھیک ٹھیک ماننے والے لوگوں کے لیے. ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون زمین میں سرکشی اختیار کر رہا تھا. وجعل اہلہا شیعاً، اور اپنے باشندوں کو وہ گروہوں میں تقسیم کر رہا تھا. یستضعف طائفۃ منہم، اور ذلیل کر رہا تھا ان میں سے ایک گروہ کو، قتل کرتا تھا. یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا. ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا. انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ فسادیوں میں سے تھا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. بڑی خوبصورت آیت ہے. اور ہمارا ارادہ تھا کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں دبائے جا رہے تھے، اوپریس تھے، اور ہم انہیں سلطنت کا وارث بنائیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا منہم ما کانوا یحذرون، اور دکھائیں فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو ان کے ہاتھوں وہ چیز جس سے وہ ڈرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، چنانچہ وہی بھیجی ہم نے ام موسیٰ کو، موسیٰ کی ماں کو. اب وہی ہر وہ چیز کے جو فزیکل چینل سے ہٹ کر ہو اس پر وہی کا اطلاق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ براہ راست دل میں کوئی چیز ڈال دے، الہام کر دے کہ وہ بظاہر کانوں سے سنیں کوئی بات، یا اور کوئی رویت کرا دے، خواب میں دکھا دے. یہ سب کیا ہیں؟ یہ وحی کی صورتیں ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ یقیناً وہی دودھ پلائے گی اپنے بیٹے کو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، تو جب اسے خطرہ ہو بیٹے کے بارے میں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو ڈال دینا اس کو دریا میں. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ خائف ہونا نہ غم کھانا. اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو لوٹا دیں گے تمہاری جانب. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو پیغمبروں میں شامل فرمائیں گے. فَالْتَقَطْهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آخر کار اٹھا لیا اسے فرعون کے گھر والوں نے، یعنی وہی آل فرعون کی بیوی نے. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ بن جائے ان کے لیے دشمن اور ان کے لیے غم کا باعث، پریشانی کا باعث. ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، یقیناً فرعون، حامان اور اس کے لشکروں سے بہت بڑی چوک ہو گئی. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اور فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم نے پڑھا سورۃ طٰہٰ میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ایک عکس ڈالا تھا، جو دیکھتا تھا وہ ان سے پیار کرنے لگتا تھا. لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو. عسیٰ ینفعنا، کیا جب یہ ہمیں فائدہ دے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. وہم لا یشعرون، بٹ دے ہیڈ نو آئیڈیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ہو گیا موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار.
خواب شاب دیکھ کر یقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، لیکن وہ جو بے چینی ہے وہ مجبور کر رہی ہے کہ اپنی بیٹی سے کہیں کہ ذرا فاصلے پر دیکھتی رہنا کہ یہ صندوق جاتا کہاں ہے جس میں بند کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ ان قادت، اور قریب تھا، لتبدی بھی، کہ وہ ظاہر کر دے اس راز کو، لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو جمائے نہ رکھتے، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان رکھے، یقین رکھے۔ وقالت لاختہ، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ کی بہن سے کہا، قصیہ، پیچھے پیچھے چلتی رہے اس کے، فبصرت، سو وہ دیکھتی رہی، بھی عن جنوب، یعنی ایک سائیڈ سے ہو کر ذرا اس کو دور سے، وہم لا یشعرون، اور آل فرعون اور اس کے سارے عملے کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہوا۔ وحرمنا علیہ المراضع، اور حرام کر دیے تھے ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کے دودھ پہلے ہی۔ فقالت، وہ لڑکی کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام کی بہن، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کیا میں آپ کی رہنمائی کروں ایک ایسے گھرانے کی طرف کہ جو اس کی پرورش کر سکے، لکم، تمہارے لیے، آن یور بہاف، وہم لا ناصح، وہم لہو ناصحون، اور وہ لوگ بڑی خیرخواہی کریں گے اس کی۔ فرددناہ الی امہ، اور یوں ہم نے لوٹا دیا موسیٰ کو اپنی ماں کی گود میں، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کھائے، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی ایک فن ہے سٹوری ٹیلنگ۔ ظاہر ہے میں اور آپ بھی سٹوری ٹیلنگ کر سکتے ہیں، لیکن سٹوری ٹیلنگ میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کتنا، یعنی حضرت موسیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی پڑھ لیں، واقعی مزہ آ جاتا ہے، یعنی اور کچھ نہ کریں، صرف اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں لائیں۔ اگر آپ کو تھوڑی بہت عربی آتی ہو تو براہ راست اپریشیٹ کریں، مزہ آ جاتا ہے انسان کو۔ اور یہ بھی کیا ہے، یعنی بالکل اللہ تعالیٰ کہانی کی طرح سنا رہا ہے اور مزہ آ رہا ہے پھر کہانی پڑھ کے سن کے۔ کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، وہ غم نہ کھائے، ولتعلم، اور جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے۔ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، پھر جب موسیٰ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے، آتیناہ حکما وعلما، اور ہم نے انہیں علم و حکمت سے نوازا۔ یہ ہمارے محاورے میں علم پہلے ہے، عربی محاورے میں حکمت پہلے ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی ریوارڈ کیا کرتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، تو موسیٰ داخل ہوئے علیہ السلام شہر میں ایسے وقت میں جب غافل تھے اس کے رہنے والے، شہر کے رہنے والے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَانِ يَقْتَتِلَانِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے پایا دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے، دھینگا مشتی کرتے ہوئے۔ ہذا من شیعتہ، یہ ان کے اپنے قبیلے میں سے، کلین میں سے، وہذا من عدوہ، اور یہ ان کے دشمنوں کے قبیلے میں سے۔ فاستغاث الذی، مدد مانگی اس نے جو خود موسیٰ کے قبیلے میں سے تھا، یعنی اسرائیلی، علی الذی من عدوہ، اس کے مقابلے میں جو اس کا دشمن تھا۔ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، تو ایک گھونسا مارا موسیٰ علیہ السلام نے اسے اور اس کا کام تمام کر دیا، دشمن کے قبیلے کے بندے کا، قبطی کا، یعنی آل فرعون کا بندہ تھا وہ۔ قال ھذا من عمل الشیطان، جب بندہ ڈھیر ہو گیا تو ان کا یہ تو شیطانی عمل مجھ سے سرزد ہو گیا۔ انہ عدو مضل مبین، یقیناً شیطان کھلا دشمن اور صریحاً گمراہ کرنے والا ہے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی، حضرت موسیٰ نے درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ ربا میں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، فاغفر لی، بس تو مجھے بخش دے۔ فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، عرض کیا ربا یہ جو تو نے مجھ پر احسان کیا ہے، لہذا اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فاصبح فی المدینہ خائفا، تو وہ صبح سویرے آئے شہر میں ڈرتے ڈرتے، یترقب، اور خطرے کو بھانپتے ہوئے، یعنی بڑے ویجیلنٹ، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصِرُهُ،
تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے انہیں کل مدد کے لیے پکارا تھا پھر انہیں آواز دے رہا ہے. قال له موسیٰ انک لغوی مبین. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یقیناً تو بڑا گمراہ آدمی ہے، بھٹکا ہوا ہے. فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ پکڑیں اس کو جو دشمن تھا دونوں کا، قال وہ پکار اٹھا یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالنفس، کیا تم مجھے آج قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک بندہ مار دیا. یوں پوری پبلک کے سامنے آ گیا کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ نے کیا. ان تريد الا ان تكون جبارا، تم صرف ٹائرنٹ بننا چاہتے ہو ملک میں، فی الارض سرزمین میں، وما تريد ان تكون من المصلحین، اور تو اصلاح کرنے والوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا. وجاء رجل من اقصى المدینہ، تو شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. قال یا موسیٰ، کہنے لگا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک، کہ سرداران قوم سازش کر رہے ہیں تمہارے بارے میں، لیقتلوک، کہ وہ تمہیں قتل کر دیں. فخرج، نکل جا، انی لک من الناصحین، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. فخرج منہا خائفا یترقب، پھر وہ یہ آگے لفظ یترقب، تو نکلے موسیٰ، نکل کھڑے ہوئے وہاں سے موسیٰ علیہ السلام، یترقب، بڑے ویجیلنٹ، یعنی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہ کوئی میرے پیچھے تو نہیں آ رہا، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا. قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہوئے بھاگ رہے تھے کہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے. ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب رخ کیا موسیٰ نے مدین کا، قال دل ہی دل میں کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پر ڈالے گا. ولما ورد ماء مدین، اور جب وہ پہنچے مدین کے کنویں پر، یعنی جب بجلی نہیں آئی تھی اور یہ پمپ نہیں لگے تھے، موٹریں نہیں لگی تھی، تو گاؤں میں ایک کنواں ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ایک پیپل یا بڑ کا بڑا درخت ہوتا تھا، اور وہی شہر اس گاؤں کی ساری ایکٹیویٹی کا مرکز ہوتا ہے. جہاں پانی ہے وہیں لائف ہے. تو سب لوگ خود بھی پانی حاصل کرتے تھے، اپنے پینے کے لیے بھی، اپنی صفائی کے لیے بھی، اور اپنے جانوروں کو بھی وہیں سے پانی پلاتے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے تو کیا پایا انہوں نے؟ وجد علیہ امتا من الناس یسقون، تو انہوں نے لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو پایا اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہوئے. ووجد من دونہم امرأتان تذودان، اور دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے، پایا موسیٰ علیہ السلام نے دو عورتوں کو جو اپنے جانوروں کو لے کر الگ طرح کھڑی تھی، روکے ہوئے ان کو. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوریسلی پوچھا ان سے، ما خطبکما، تمہیں کیا پریشانی ہے، پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ قالتا، وہ حیا والی لڑکیاں تھیں، کہنے لگی لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گی یہاں تک کہ چرواہے چلے جائیں. وابونا شیخ کبیر، اور ساتھ ہی ایکسپلین کیا کہ ہم کیوں آئی ہیں. سوال پیدا ہوتا نا کہ اتنی شرم ہے تو گھر بیٹھنا تھا. واضح کیا انہوں نے کہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا جان بہت بوڑھے ہیں. فسقا لہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے چرواہوں کو پیچھے ہٹایا، ہٹو کڑیوں میں پانی پہن دو، اور فسقا لہما، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. ثم تولی الی الظل، اور پھر وہ پیچھے جا کر سائے میں بیٹھ گئے. فقال، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربا تو جو کچھ بھی مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں. یعنی جوتے بھی پاؤں کے ٹوٹ چکے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، پتے پتے کھاتے رہے تھے راستے میں، اور جوان تھے، کوئی گھر بار بھی نہیں تھا. تو دعا کی کہ ربا تو جو بھی مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، تو ان دونوں میں سے ایک عورت جو تھی وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. یہاں قرآن مجید میں یہ وضاحت اس لیے معلوم ہوتی ہے کہ یہ نہ معلوم ہو کہ کوئی فلمی کہانی شروع ہو گئی ہے. فلموں میں عام طور پر ہیرو جو ہے وہ ہیروئن کی مدد کرتا ہے اور پھر اس سے وہ کہانی شروع ہو جاتی ہے. تو حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، اور حیا کے ساتھ چلتے ہوئے خود بھی آئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حیا کا ثبوت دیا کہ وہ آگے آگے چل رہی تھی. اس نے کہا کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں. آگے آگے چل رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھہر جا، تو میرے پیچھے پیچھے چل اور مجھے ڈائریکٹ کر کے دائیں مڑے بائیں مڑے.
تاکہ میری نظر بھی تم پر نہ پڑے. تو فجات ہو احداہما تمشی علی استحیاء قالت کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو ریکمپنسیٹ کریں آپ کی اس سروس پر کہ جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا. فلما جاءہ تو جب موسیٰ ان کے والد صاحب کے پاس آئے وقص علیہ القصص اور ان کو سارا قصہ سنایا تو انہوں نے کہا لا تخف ڈریے مت ڈرو مت نجوت من القوم الظالمین تم نے ظالم قوم سے نجات پائی. قالت احداہما تو ان دونوں میں سے ایک کہنے لگی یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. ابا جان آپ اس شخص کو ملازم رکھ لیجئے. ان خیر من استاجرت یقیناً جس کو بھی آپ ملازم رکھے اسے قوی اور امانت دار ہونا چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی طاقت بھی ثابت کر چکے تھے کہ چرواہوں کو پرے ہٹا کے پانی پلا چکے تھے اور اپنا حیا بھی ثابت کر چکے تھے ٹرسٹ وردی کہ ملازم کو کمپیٹنٹ اینڈ کریڈیبل ہونا چاہیے اینڈ سو از ہی. تو آپ اس کو ملازم رکھ لیجئے. قالا اب وہ بزرگ جن کا نام شعیب تھا وہ کہنے لگے انی اریدو موسیٰ میں چاہتا ہوں ان کے حق احد ابنتی ہاتین. اب وہ بھی شریف آدمی ہے ایک جوان مرد کو جبکہ ان کے گھر میں دو بیٹیاں بھی ہوں جوان تو یوں تو مرد کو رکھنے والے وہ نہیں ہیں لہذا وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک تم سے بیاہ دوں اس شرط پر الا ان تاجرنی ثمانیہ حجج کہ تم 8 سال تک میری خدمت کرو گے. فإن اتممت عشرا اور اگر تم 10 پورے کر دو فمن عندک تو تیری مہربانی ہے. وما اريد ان اشق عليك اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں تکلیف میں ڈالوں. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین یقیناً تم مجھے نیکوکاروں میں سے پاؤ گے. قال ذلك بینی و بینک حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے پا گئی. ایما الاجلین قضیت کہ دونوں میں سے جو بھی مدت میں چاہوں گا پوری کروں گا. فلا عدوان علیہ پھر مجھے پریشرائز نہیں کیا جائے گا. واللہ علی ما نقول وکیل اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے. فلما قضا موسیٰ الاجل پھر جب پوری کر لی موسیٰ نے مدت وسارا باہلہ اور لے کر چلے اپنے گھر والوں کو آنس من جانب طور نارا تو انہوں نے طور کی جانب آگ کو دیکھا تو کہا لأہلہ اپنی اہلیہ سے امکسو تم یہاں ٹھہرو انی آنست نارا میں نے آگ پائی ہے لعلی آتیکم منہا بخبر شاید میں وہاں سے کوئی خبر بھی لے آؤں او جذبت من النار یا آگ کا کوئی انگارہ بھی لے آؤں لعلکم تستلون تاکہ تم بھی تاپ سکو. فلما اتاہا نودیا من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ پھر جب موسیٰ وہاں پہنچے تو پکارا گیا وادی کے دائیں کنارے پر اس مبارک خطہ میں ایک درخت سے ان یا موسیٰ موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین بے شک میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا رب. ان القی عصاک اور ارشاد ہوا کہ پھینکو اپنا عصا. فلما رآہا تہتز تو جب موسیٰ نے دیکھا کہ وہ تو لہراتا ہوا ہے گویا ایک سانپ پھن اٹھا کے کھڑا ہو گیا ہے کانہا جان جیسے کوئی سانپ ہے. واللہ مدبرن تو موسیٰ علیہ السلام بھاگ اٹھے مدبرن پیٹھ پھاڑ کر موڑ کر ولم یعقب اور پیچھے بھی مڑ کر نہ دیکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل ولا تخف موسیٰ قریب آ آگے بڑھ ولا تخف اور ڈر مت انک من الآمنین یقیناً تو محفوظ ہے سیکیور ہے. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں وہ نکلے گا چمکتا ہوا سفید ہو کر بغیر کسی تکلیف کے. ودمم الیک جناحک اور پھر بھیج لو اپنا بازو خوف سے. فذانک برہانانی تو یہ دو ہیں نشانیاں میرے رب کا تیرے رب کی طرف سے الی فرعون و ملئہ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں باغی لوگ ہیں. قال ربی انی قتلت منہم نفسا
حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ ربا میں نے تو ان کا ایک بندہ قتل کیا ہوا ہے، فخاف ان یقتلون، تو مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے آتے قتل کر دیں گے۔ واخی ہارون ہوا افصح منی لسانا، اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، فارسلہ معی یرد ان یصدقونی انی اخاف ان یکذبون، تو رسول بنا دے اسے بھی میرے ساتھ بطور مددگار کے، تاکہ وہ میری تصدیق کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدک باخیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مضبوط کر دیں گے تمہارے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم عطا کریں گے کہ تم دونوں کو ایک اتھارٹی، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، جس کے ذریعے وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، بِآیاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، اور میری نشانیوں سے، ہماری نشانیوں سے تم دونوں اور تمہارے پیروکار غالب ہو کر رہیں گے۔ فلما جاؤ موسیٰ بآیاتنا، تو جب موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، قالوا ما ھذا الا سحر مفترا، تو وہ کہنے لگے یہ تو نرا گھڑا ہوا جادو ہے، وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور ایسی ہم نے کوئی بات اپنے بڑے باپ دادوں میں نہیں سنی۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالھدی من عنده، حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ کون لے کر آیا ہے ہدایت اس کی طرف سے، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور کس کو ملے گا آخرت کا گھر، انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ، اور فرعون کہنے لگا اے میرے درباریوں، ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ میرے سوا تمہارا کوئی خدا ہو، فاوقد لی یا حامان، اور یہ ڈرامہ قسم کے الفاظ ہوتے ہیں نا، کس نے کر کے دیکھنا ہے، ایک بات کہہ دی جو لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرے۔ فاوقد لی یا حامان، حامان وزیر اعظم تھا اس کا، تو اے حامان ذرا میرے لیے بناؤ نا اینٹ گارے سے، اینٹ پکانے کے لیے گارے پر، اور بناؤ اس سے ایک اونچا محل، فجعل سرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں اس پر چڑھ کر جھانک سکوں آسمان پر اور موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ وانی لاظنہ من الکاذبین، بلکہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ جھوٹا ہی ہے۔ واستکبر هو وجنودہ، اور بڑائی کا گھمنڈ کیا اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین پر، بغیر الحق، ناحق، وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور یہ سمجھتے رہے کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے۔ فاخذناہ وجنودہ، تو ہم نے پکڑ لیا فرعون کو اور اس کے لشکروں کو، فنبذناہم فی الیم، پھر پھینک دیا ہم نے انہیں سمندر میں، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو پھر کیسا دیکھو کیسا انجام تھا ظالموں کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ